میرا نام ادریس ہے۔ میری عمر 45 سال ہے اور میں لاہور میں جاب کرتا ہوں۔ آج میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی۔ گھر والے بھی میرا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اور میری بیٹیوں نے میرے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے ہوئے تھے۔ میں دونوں ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے بیگ لیے کراچی میں اپنے گھر کے باہر پہنچا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے قریب سڑک کافی چوڑی ہو چکی تھی۔ میرے گھر کا رنگ بھی اب نیا ہو گیا تھا اور باہر ایک درخت تھا، وہ بھی اب بڑا ہو گیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا، اس کی بیوی سامنے کھڑی تھی اور 2 سال کے بعد اس کو دیکھا تھا۔ میری بیوی نے جب مجھے دیکھا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ کیسے ہو؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اور سفر بھی اچھا گزرا ہے۔ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، میری بیوی نے جواب دیا۔ میں چپکے سے ان سے ملوں گا۔ ان کو نہ بتانا کہ میں گھر آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ آپ نیچے کیوں رہتی ہیں؟ میرے گھٹنوں میں گھٹیا ہے اور اوپر آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں نیچے رہتی ہوں۔ آپ 10 یا 15 دن رہیں گے؟ نہیں، میں 2 دن رہوں گا۔ میں نے لاہور جانا ہے۔ میں مہینے کے آخر میں پھر آؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، جب 2 دن ہی رہنا ہے تو اسی کمرے میں رہیں۔ پیچھے رینا کا کمرہ ہے اور ساتھ والا سہانا کا۔ آپ کو کچھ ضرورت ہو تو ان کو کال کرنا، وہ آ جائیں گی۔ آپ فریش ہو جائیں، میری بیوی مجھے کہتے چلی گئی۔ میں کمرہ دیکھنے لگا۔ کمرہ بہت سجا ہوا تھا۔ کمرے میں روشنی کم تھی تو میں نے کھڑکی کھول دی تو سامنے سہانا کا کمرہ تھا۔ میں نے دیکھا کمرہ تو بہت صاف ستھرا تھا اور دیوار پر کچھ پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ بیڈ پر کپڑے پڑے تھے جس میں نیلی جینز اور کالی برا کا جوڑا لٹکا ہوا تھا۔ وہ دیکھتے ہی میں 2 قدم پیچھے ہوا اور کمرے سے نظریں ہٹا لیں۔ اس کو ایسے دیکھنا عجیب لگا۔ میں نے اپنا بیگ کھولا، کپڑے نکالے اور چینج کر کے بیٹیوں کو سرپرائز دینے چلا گیا۔ میں نے دور سے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھا جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے دروازے میں رک کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ ان کو سرپرائز دینا چاہتا تھا پر خود ہی سرپرائز تھا۔ 2 سال پہلے اس کی بیٹی بہت کمزور تھی پر اب وہ بھرے ہوئے جسم میں تھی۔ اس کے سینے پر دوپٹہ نہیں تھا۔ اس نے ڈھیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے پر وہ بھی اس کے جسم کو نہیں چھپا رہے تھے۔ اس کی بیٹی ایک بھرپور عورت بن چکی تھی۔ پھر میں اس کے پیچھے گیا۔ میری بیٹی مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور گلے لگ گئی۔ اور کہاں آپ کب آئے؟ میں ابھی آیا ہوں۔ میری بیٹی نے بڑے کام شروع کر دیے ہیں۔ نہیں پاپا، میں تو بس آپ کی پسند کا کھانا بنا رہی ہوں۔ ارے واہ، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ سہانا کہاں ہے؟ میں بلاتی ہوں۔
सुहाना, यहाँ आओ, मेरी मदद करो। क्या हुआ रीना? मैं ट्यूशन जा रही हूँ। वो काली जीन्स और टॉप पहने हुए थी और पापा को देखते ही उछल पड़ी। पापा, आप कब आए? वो मेरे गले लग गई। मैंने देखा कि छोटी बेटी बड़ी से ज़्यादा मॉडर्न हो गई है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी। सुहाना ने जो टॉप पहना था वो बहुत पतला था और उसका जिस्म वाज़ेह हो रहा था। मेरी नज़र रीना की कमर पर पड़ी। कराची में लोग मॉडर्न हो गए थे। 2 साल पहले वो शलवार और कमीज़ पहनती थी। अब मुझे अपनी बेटियों के लिए जदीद काम करने वाले लड़के भी देखने होंगे। मैंने रीना को देखा तो उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। मैंने सोचा बड़ी अभी भी अपनी छोटी बहन की तरह मॉडर्न नहीं है। फिर उसको याद आया कि उसकी बेटी रीना के कमरे में भी तो नीली जीन्स पड़ी थी। आज पता नहीं क्यों मेरी नज़र अपनी ही बेटियों के जिस्म पर जा रही थी। उनमें इतनी तब्दीलियां आ चुकी थीं। इतनी देर में मेरी बीवी भी किचन में आई। मैंने कहा कि तुम सबको इतने वक्त के बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरी बीवी ने रीना को कहा, अभी तक दोपहर का खाना नहीं बना, जल्दी करो बेटी, तुम्हारे अब्बा थक गए होंगे। जल्दी से खाना बनाकर उनके कमरे में ले जाओ और उनको आराम करने दो। दोपहर का खाना हम बाद में खाएंगे। मैं अपने कमरे में गया। सुहाना का पूछा। रीना ने बताया कि वो ट्यूशन गई है। मेरी बीवी ने कहा, सुहाना ने मुझे तंग किया हुआ है, नाश्ता भी नहीं किया। रीना, तुम अपने पापा को खाना दो, मैं किचन में ही कर लूंगी। मैं कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। मैं बार बार अपनी बेटियों के बारे में सोच रहा था। ये इतनी बड़ी हो गई हैं, छोटी सी तो थीं। मुझे अपनी बेटियों की जीन्स याद आ रही थी जो बहुत तंग थी और उनकी नाफ। ये बातें उसके जहन में घूम रही थी। ये सब सोचकर मुझे मज़ा आ रहा था। ये सब सोचकर मैं अपने तकिए पर टांग रख दी। मैंने अपने कमर से तकिए पर दबाव डालना शुरू किया। मुझे ऐसा करने में मज़ा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। फिर उसको याद आया कि वो काफ़ी दिनों से ऑफिस के कामों में कितना मसरूफ था। मुझे अपनी बेटियों के बारे में ऐसा सोचकर शर्म आ रही थी। मैं वॉशरूम में गया। पीछे से रूम में रीना ने आवाज़ दी, पापा आप कहाँ हैं? खाना लाई हूँ। रीना को कमरे में एक अजीब सी बू महसूस हुई। मैंने कहा, बेटी खाना मेज पर रख दो। मैं बाहर आया तो रीना जल्दी से खड़ी हो गई। बैठो बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, आप खाना खा लें।